نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میں کیا تاثیر ہوتی ہے، کتنی تاثیر ہوتی ہے ایک نبی کی دعا میں، اور بالخصوص اگر دعا کریں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی قبولیت کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اور پھر جو دعا مانگیں رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام، چاہے وہ اپنے امتی کے لیے مانگے، چاہے اپنے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، جس کے لیے بھی حضور علیہ صلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، یقیناً وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں قبولیت کا جو عالم ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اللہ والا، اگر کوئی اللہ کا ولی اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور جب دعا کرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس دعا کی قبولیت کا پھر کیا عالم ہوتا ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو آپ نے اپنے امت کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں کی، اور ایسی دعائیں بھی ہیں جو آپ نے مخصوص صحابہ کے لیے مانگی ہیں۔ تو آج ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی گئی ایک دعا اور اس کی قبولیت کا اثر پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت امیر ترین صحابی رسول تھے، ان کو دعائے مصطفیٰ کی برکات نصیب ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے برکت کا مجھے کیا فائدہ پہنچا اور کتنا فائدہ، اللہ نے میرے مال میں کتنی برکت کی۔ خود فرماتے ہیں لو رفعت حجرا، اگر میں کوئی پتھر بھی اس کو بھی اٹھاتا، کوئی پتھر بھی اٹھاتا، لرجوت ان اصیبا، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ امید ہوتی تحتہ ذہبن، کہ اس کے نیچے سے مجھے سونا ملے گا۔ تو آپ کو دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی برکات نصیب ہوئی کہ آپ اگر پتھر کو بھی اٹھاتے تو فرماتے کہ مجھے امید ہوتی کہ اس کے نیچے میرے لیے سونا ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور وصال ظاہری فرمایا تو آپ کے ترکہ کا جو تقسیم کی باری آئی، تو جب آپ کا مال دولت نکالی گئی، جب آپ کے درہم و دینار نکالے گئے دینار، تو وہ نکالنے والے جو تھے ان کو پھر شمار کر کے دینے والے، تقسیم کرنے والے تھے۔ اتنا تک روایات میں ملتا ہے آپ کی سیرت میں کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں اور ہر ایک کے حصہ میں 80 ہزار اور ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ دینار ان کو ترکہ میں آیا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ظاہری زندگی میں اللہ کی راہ میں بہت سارا مال خرچ کیا۔ اس سلسلہ میں اتنا تک ملتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000 غلام آزاد کیے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پورا قافلہ، تجارتی قافلہ اللہ کی راہ میں آپ نے وہ صدقہ کر ڈالا، جس میں 700 اونٹ تھے سامان سے لدے ہوئے۔ اسی طرح سے آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر رکھی تھی کہ میرے ترکہ میں سے ازواج محترات امہات المؤمنین جو ہیں ان کو ایک باغ دیا جائے۔ وہ ایک باغ تھا آپ کا، آپ نے ان کے لیے صدقہ، ان کے لیے ہدیہ کیا، ہبہ کیا، اور اپنے ترکے میں سے وصیت کر گئے۔ جب ان کو وہ باغ دیا گیا اور اس کو کی قیمت جب لگائی گئی اور تقسیم کی گئی تو اس باغ کی قیمت جو تھی وہ 4 لاکھ دینار ہوئی۔ اسی طرح سے آپ نے 50,000 اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے وصیت کی، 1,000 گھوڑے اللہ کی بارگاہ میں جو دینے کی وصیت کی۔ اسی طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ بدری صحابہ میں سے ہر صحابی کو 400 دینار دیے جائیں۔ تو اس وقت 100 صحابی بدری جو وہ موجود تھے جب آپ کا وصال ہوا، تو آپ کے ترکے میں سے ہر ایک صحابی کو 400 دینار دیے گئے، اور کل صحابہ بدری جو اس وقت موجود تھے ان کی تعداد
100 کے لگ بھگ تھی۔ تو یہ آپ کی جو برکات آپ کو ملی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے طفیل سے، آپ کے مال میں جو اللہ نے برکت ڈالی، اور پھر آپ نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا، اپنے گھر والوں پر جو آپ کا خرچ ہوا، اور جو آپ نے تقسیم کیا، جو آپ کے ہاں تھا مال، یہ سارا کا سارا دعائے مصطفیٰ کی برکت تھی۔ کچھ یہ سیکھنے کو بھی ملا کہ اگر اللہ کریم مال دے تو اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلام آزاد کیے، اور پھر 50,000 دینار وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر گئے کہ اس کو اللہ کی راہ میں دیا جائے، اور امہات المؤمنین کو اتنا دیا جائے، اور صحابہ جو بدری تھے ان کو اتنا اتنا دیا جائے۔ تو یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وصیت کی تھی۔ تو اللہ اگر مال عطا کرے تو اس کو اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب فرمائے، ہمارا ساتھ دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔